الحمد لله الواحد الأحد الصمد الفرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. تمام قسم کی تعریف و توصیف اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آج بتاریخ 10 جولائی 2026 بروز جمعہ مسجد توحید اہل حدیث بمقام پٹور میں مجلس علماء اہل حدیث حرب نحلی کی جانب سے منعقدہ اس اجلاس عام میں آپ تمام مرد احباب، بزرگوں اور بچوں اور بالخصوص الحمدللہ خواتین اسلام کے لیے جو منعقدہ اس اجلاس عام میں اللہ رب العالمین نے شرکت کا موقع عنایت فرمایا ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، بڑے خوش نصیب ہیں ہماری وہ معزز خواتین جنہیں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں میں شامل کیا جس میں الحمدللہ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسی محفل ہے جس کے بارے میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حفت علیہم الملائکہ، ایسی محفلوں میں اللہ رب العالمین کے فرشتے اپنے پروں کے ذریعے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے فرشتے اس محفل میں شرکت فرما ہر مرد و عورت، ہر آدمی کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مقدسہ مطہرہ پر، جنہوں نے ہم تک اس اللہ رب العالمین کی توحید کا پیغام اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا ایک راستہ، ایک پیغام، ایک ضابطہ حیات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش فرمایا۔ اس نبی علیہ السلام پر اللہ رب العالمین کی بے انتہا رحمتیں نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور بحیثیت مسلمان اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہم مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے وہ ہے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کو جاننا اور پہچاننا۔ جب تک ایک آدمی اللہ رب العالمین کی توحید کو نہ جانے، رب کی توحید کو نہ جانے، اللہ کی معرفت کو نہ سمجھے، اللہ رب العالمین کی الوہیت کو نہ تسلیم کرے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو تسلیم نہ کر لے، رب العالمین کے اسماء و صفات پر کامل یقین جب تک اس کا نہ ہو، میرے بھائیوں، گرچہ میں ہزاروں نماز پڑھ لوں، ہزاروں حج اور عمرے میں کر لوں،
میں لاکھوں لاکھوں کا مال اللہ کے راہ میں خرچ کر لوں، اگر میں نے اللہ رب العالمین کی توحید کو نہ سمجھا، اگر میں نے اللہ رب العالمین کی حقیقت سے میں ناواقف ہوں، اللہ رب العالمین کی توحید سے دور ہوں، یاد رکھیے ہمارا کوئی عمل اللہ کی نگاہ میں مقبول نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی جب تک ہم اللہ رب العالمین کی طاقت اور قوت کو جب تک ہم نہ سمجھے، جب تک ہم اللہ رب العالمین کی طاقت کو سمجھتے ہوئے اسی اکیلے اللہ کی بندگی نہ کر لے، ہماری دنیا بھی اور آخرت دونوں جگہ اللہ تعالی ہمیں رسوا فرما کے چھوڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے، تو سب سے پہلے عقیدہ توحید کی اصلاح ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، جتنے انبیاء آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، تمام نبیوں کی دعوت کو آپ دیکھیں، تمام نبیوں کے مشن کو آپ دیکھیں، تمام انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے لوگوں کو نماز، روزہ، صدقہ و خیرات کی طرف نہیں بلایا، کسی کو روزہ رکھنے کی دعوت نہیں دی، کسی کو نماز پڑھنے کی دعوت نہیں دی، کسی کو صدقہ و خیرات کرنے کی دعوت نہیں دی۔ سب سے پہلے دعوت اگر دی تو سب سے پہلے یہی دعوت تھی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو سمجھو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کون ہے اس کو سمجھو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہر نبی کی دعوت کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، ہر نبی کی دعوت ہی ہوا کرتی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اسی اکیلے اللہ کی بندگی کرنا، اسی اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، اس اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر کو جھکانا نہیں۔ توحید سب سے پہلے، اللہ کو سمجھنا سب سے پہلے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک پنپتا ہے، اور یہی پیغام رب کی توحید کا پیغام، اللہ کے ایک ہونے کا پیغام، اللہ رب العالمین کی الوہیت کا پیغام، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا پیغام، اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کا پیغام، یہ صرف میں جان لیا، میں عمل کر لیا، میں توحید والا ہو گیا، میں اللہ کو ماننے والا ہو گیا، میں شرک سے محفوظ ہو گیا، کافی نہیں۔ جہاں پر میں نے اللہ کی توحید کو سمجھا، جہاں پر میں نے اللہ کی الوہیت کو سمجھا، اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، ہم میں کے ہر مرد کی ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر عورت کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک تک اللہ رب العالمین کی توحید کا پیغام پہنچائے، اللہ رب العالمین کی الوہیت کا پیغام پہنچائے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا پیغام پہنچانا، یہ ہم تمام کی، ہر مرد کی، ہر عورت کی ذمہ داری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک پنپتا ہے۔ کیسے پنپتا ہے؟ شیطان نے لوگوں کو ورگلانے کے لیے، شرک میں مبتلا کرنے کے لیے سب سے پہلا جو حربہ اختیار کیا، یہی حربہ تھا۔ کیا کہتا شیطان کہ اے لوگوں، تمہارے قوم میں بڑے بڑے لوگ، بزرگ لوگ، اچھے اچھے نمازی لوگ، دیندار لوگ دنیا سے چلے گئے، کیا تم انہیں بھول جاؤ گے؟ کیا تم ان کو یاد نہیں کرو گے؟ کیا تم ان کا ذکر خیر نہیں کرو گے؟ کیا ان کے خیر کی محفلیں تم سجایا نہیں کرو گے؟ کیا ایسے بھول دو گے ان کو؟ لوگوں نے ان کو یاد کرنا شروع کیا، حلقہ بنانے لگے، یاد کرنا شروع کیا۔ پھر لوگوں کے سامنے شیطان نے ایک اور حملہ یہ کیا کہ صرف یاد کرنا، کیسے یاد کرو گے؟ یہ کام کرو، ان کی مورتیاں بناؤ، ان کی اسٹیچو بناؤ، ان کے پتلے بناؤ۔ لوگوں نے پورے سورہ نوح کا مطالعہ کرے، دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔
یہ جتنے لوگ ہیں ان کی ود ہے، یعوق ہے، نصر ہے، یہ سب کی جو ہے نا اسٹیچو بنا، پتلے بنا، ان کے سامنے جو ہے نا ان کا ذکر خیر کرو۔ پھر رفتہ رفتہ شیطان نے ورغلایا، ورغلاتے ہوئے کہا کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے، ان کے سامنے سجدہ کرو، ان کے سامنے رکوع کرو۔ شیطان نے لوگوں کو توحید کے راستے سے نکالنا چاہا، شیطان نے لوگوں کے سامنے شرک کا پیغام، شرک کو پھیلانا شروع کیا، اللہ کی توحید سے غافل کرنا شروع کر دیا، اور رفتہ رفتہ لوگ محفل ذکر کی محفل سجانے لگے، بعد میں پتلے بنانے لگے، بعد میں ان کے سامنے سجدے کرنے لگے، یہاں سے بڑھتا گیا شرک، بڑھتے بڑھتے لوگوں نے کیا کر دیا، ان کے سامنے سروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، ان سے مانگنا شروع کر دیا، انہیں کو مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا، انہیں کو حاجت روا سمجھنا شروع کر دیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ، اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام کو قوم میں مبعوث فرمایا، نبی بنا۔ نوح علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام نے آ کر لوگوں کے سامنے توحید کا پیغام رکھا، لوگوں سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں اسی اکیلے رب العالمین کی عبادت کرو جو تمہارا خالق و مالک ہے، ما لکم من الہ غیرہ، الہ کہتے کسے؟ الہ کا مطلب کیا ہے؟ الوہیت۔ اللہ کی طاقت کو سمجھنے کے لیے تین چیزوں کو جاننا ضروری ہے، ایک بتا دیں آج پیغام لے کر جائے۔ اللہ بولے تو کون؟ جس اللہ کو میں مان رہا ہوں، جس اللہ کے سامنے آپ سجدہ کر رہے ہیں، جس اللہ رب العالمین کے لیے آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس اللہ رب العالمین کی طاقت کیا ہے؟ تین چیزیں اللہ رب العالمین کو جاننے کے لیے ضرور، تین چیزیں۔ توحید الوہیت، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، ہر قسم کی عبادت۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میرے قربانیاں، میرے نمازیں، میرا صدقات، میرے خیرات، میرا رکوع، میرا سجدہ، میری دعائیں، ہر ایک بندگی خالص اگر کی جائے گی تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے گی۔ یہ ہے توحید الوہیت، یہ توحید الوہیت، اللہ ہی کے لیے عبادت۔ اللہ کے علاوہ اگر کوئی آدمی کسی غیر کی عبادت کرنے لگ جائے، یہ شرک ہو گیا۔ یہی شرک ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتا ہے۔ جب ایک آدمی اللہ کی توحید کو سمجھتا ہے، اللہ کو خالق مالک مانتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا اس کے لیے ضروری، وہ سجدہ جو رب العالمین کے سامنے کیا جاتا ہے، وہ رکوع جو رب العالمین کے سامنے کیا جاتا ہے، وہ سر جو رب العالمین کے سامنے جھکایا جاتا ہے، وہ ہاتھ جو رب العالمین کے سامنے پھیلائے جاتے ہیں، وہ مرادیں جو رب العالمین کے سامنے مانگی جاتی ہیں، اگر یہ مرادیں، اگر یہ رکوع، اگر یہ سجدے میرے بھائیوں کسی غیر کے سامنے کیے جائے، یاد رکھیں یہ شرک ہوگا، اور یہی شرک میرے بھائیوں جہنم میں لے جانے کا باعث بننے والا ہے۔ ہماری نمازیں کوئی ہمیں فائدہ دینے والی نہیں۔ تو عبادت خالص اللہ کی عبادت کیوں کرنا ہے؟ اللہ کس عبادت کیوں کی جائے؟ اللہ ہی کی عبادت کیوں کی جائے؟ اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین، اس لیے اللہ رب العالمین کی عبادت ضروری ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین کی بندگی ضروری ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین کے سامنے سروں کو جھکانا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، حاجت روا، بندہ نواز، غریب النواز اگر کوئی ہے تو صرف اکیلا اللہ رب العالمین ہے۔
زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، بیماریاں دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، امیر بنانے والا اللہ، غریب بنانے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، ذلت دینے والا اللہ، آسمانوں سے بارشوں کو نازل کرنے والا اللہ، زمینوں کی گہرائیوں سے زمین کو پھاڑ کر اناج نکالنے والا اللہ، اور میرے بھائیوں ہر ایک کی دور و نزدیک کی دعاؤں کو صداؤں کو سننے والا اللہ۔ یہ اسی لیے اللہ رب العالمین کی بات کی جائے گی کہ وہی اللہ رب العالمین ہے جو ہر چیز کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ اور اگر یہ کوالٹی کسی غیر کے پاس بھی ہے تو اس کی بات کی جائے گی۔ بات سمجھے؟ ابھی چند دنوں پہلے آپ نے بارہا سنا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں گزشتہ جو ہم نے عید الاضحیٰ کا جو مسنون جو سنت ادا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں کو آپ نے مطالعہ کیا، جمعہ کے خطبات کے ذریعے ہو، درس و دروس کے ذریعے ہو، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا، سنا کیا پیغام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، اللہ کو کیسے جانا پہچانا ابراہیم علیہ السلام نے۔ میرے بھائیوں، جتنے آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے میری ماں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، میں آپ تمام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ تمام مردوں کو یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں، یہاں سے اٹھ کر کے جائیں، جانے کے بعد بیان ایک کان سے سن لیے، یہ کان سے چھوڑ دیے نہ کرے، یہ ارادہ کر کے جائے انشاءاللہ یہ رب العالمین کی توحید کا، یہ رب العالمین کی وحدانیت کا، اللہ رب العالمین کی الوہیت کا، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا پیغام میں انشاءاللہ اپنے دور سے مسلمان بھائیوں تک انشاءاللہ میں پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیں، ابھی عید الاضحیٰ گزری، میں سمجھتا ہوں کئی گھر ایسے ہوں گے جن کے گھروں کے اندر فریجوں کے اندر ان کی فریجوں کے اندر قربانی کا گوشت رکھا ہوا ہوگا یا کباب بنا کر رکھے گئے ہوں گے۔ کیا پیغام آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے لیا تھا، اس پیغام کو آپ کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا۔ کیسے اللہ رب العالمین کو ابراہیم علیہ السلام نے جانا، کہا اللہ، وہ ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، کیسے کیسے قربانیاں، کیسے کیسے اللہ کو پہچانا، دیکھا چاند کو، دیکھا سورج کو، دیکھا ستاروں کو، دیکھا کہا یہ میرا رب ہے، چاند کو دیکھا کہا یہ میرا رب، سورج کو دیکھا کہا یہ میرا رب، ستاروں کو دیکھا کہا یہ میرا رب، یہ میرا خدا ہے۔ رات ہوتی ہے، سورج چلا جاتا ہے، دن آتا ہے، چاند چلا جاتا ہے، ستارے چلے جاتے ہیں، کہا یہ آنے جانے والی چیزیں تو اللہ نہیں ہو سکتی، ان کو بنانے والا کون ہے؟ ان کو یہ اتنا وسیع و عریض آسمان جس کو بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا ہے، اس آسمان کو بنانے والا کون؟ اس زمین کو بنانے والا کون؟ یہ زمین سے اناج اگانے والا کون؟ یہ زندگی موت دینے والا کون؟ یہ کرنے والا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ابا آپ کیوں اس کی بندگی کرتے ہیں جو نہ دیکھنے کی صلاحیت جس کے پاس ہے، نہ سننے کی صلاحیت ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم کا آپ نے پورا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی توحید پر، بقرعید کا مہینہ آیا، میں نے قربانی دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ میرے نماز، ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانیاں، و محیا میری زندگی، و مماتی میرا مرنا، سارے کا سارا اللہ صرف تیرے لیے، صرف تیرے لیے، صرف تیرے لیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پیغام تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اعلان تھا
لوگوں نے مارنا چاہا، لوگوں نے آگ لگائی جلانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو. کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ آگ میں جلنا گوارا کر لیا. ایسی آگ لگائی گئی، ایسی آگ لگائی گئی، تاریخ میں آتا ہے اتنی بھیانک آگ لگائی گئی کہ کہیں اونچائی پر اگر کوئی پرندہ اڑتا تو وہ آگ کی تپش اور اس آگ کی گرمی سے وہ پرندہ گر کے خبا بن جایا کرتا. اتنی بھیانک آگ لگائی گئی. لوگ سوچ رہے ہیں کہ آج ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا. لوگ جمع دیکھ رہے ہیں کہ آج ابراہیم کے ساتھ کیا ہوگا. میرے بھائیو یاد رکھے، جس کا ایمان رب العالمین کی توحید پر ہوگا، جس کا ایمان اللہ کی ذات پر مضبوط ہوگا، جو اللہ کو صحیح طریقے سے ماننے والا ہوگا، ساری کائنات مل کر کے بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ظاہر سی بات ہے، بھیانک سی آگ ہے، اتنی بھیانک آگ لگائی گئی، آج تو ان کا خاتمہ یقینی ہے. ڈالے گئے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا گیا، آگ کے فرشتے آتے کہتے ہیں کہ ابراہیم اشارہ یہ ہوگا، ایسی بارش نازل کریں گے پوری آگ بجھ جائے گی. حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں، جس رب العالمین کے لیے میں اس آزمائش میں مبتلا ہوں وہی اللہ مجھے بچانے والا ہے. وہ آگ جس کا کام جلانا تھا، وہ آگ جس کا کام راگ بنانا تھا، وہ آگ جس کا کام جو ہے نا مٹانا تھا، اللہ نے کہا یا خلا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ، یہ ابراہیم میری وحدانیت کے لیے آج تیرے اندر آیا ہوا ہے. لوگوں نے اس کو مارنا چاہا، اس کو جلانے کے لیے تجھے لگایا گیا ہے، سلگایا گیا ہے. آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ ابراہیم کو ٹھنڈی لگ جائے گا. وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اتنی ٹھنڈی ہونا کہ ابراہیم کو امن و سکون مل جائے. لوگ سوچ رہے تھے کہ ابراہیم کا خاتمہ ہوگا، لوگ سوچ رہے تھے کہ ابراہیم مر جائیں گے، لیکن کیا پتا تھا کہ جن کو مارنے کے لیے آگ جلائی گئی تھی وہی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا. وہ آج ایمان آج ہمارا ہونا چاہیے. آج وہی ایمان ہمارا مطلوب ہے. آج وہ ایمان ابراہیم علیہ السلام کا ہمارا ہونا چاہیے. وہ یقین اللہ رب العالمین کے اوپر ہمارا ہونا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا. صرف میں نے 40,000 کا بکرا میں نے کاٹ لیا، 70,000 کا بکرا میں نے کاٹ لیا، 80,000 کی میری گائے ہے، فلاں ہے، میں نے اتنی بڑی قربانی دی. کیا فائدہ ایسی قربانیوں کا؟ قربانی کا گوشت کھانے پینے کے لیے نہیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے کیوں؟ اللہ کا حکم، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی بندگی کے لیے اللہ نے کہا اے ابراہیم ذبح کر دو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ، یہ بیٹا کیا کئی بیٹے ہو جائے اللہ کی راہ میں قربان. اللہ اکبر، کیا ایمان تھا اللہ کی ذات پر. کیا ایمان تھا اللہ کی ذات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کیا ایمان تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اللہ رب العالمین کی ذات پر. ایک طرف باپ کاٹنے کے لیے تلوار تیز کر رہا ہے اور ایک طرف بیٹا ہے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں کٹنے کے لیے تیار ہے. کیا آج ہمارا ایمان اللہ رب العالمین کی ذات پر ایسا ہے؟ آج میں اور آپ اتنا ہمارا عقیدہ ایمان کمزور ہے، تھوڑی سی بیماری آ جاتی ہے، تھوڑا سا بخار آ جاتا ہے، تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے، تھوڑا سا کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، چلو کسی بابا کے دربار پر چلے جاتے ہیں، کسی غیر کے دربار پر چلے جاتے ہیں، کسی غیر کے دربار میں. میرے بھائیو، افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے مسلمان، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، رب العالمین کی توحید کا اقرار کرنے والے مسلمان، لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرنے والے مسلمان،
اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والے مسلمان، وہ مسلمان جو نماز میں آتے ہیں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ مسلمان جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، آج ان مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کا آج جنازہ اٹھا ہوا ہے، اس کا پرسان حال کون ہے میرے بھائیوں؟ کون ہے؟ آج ہمارے مسلمان چہرے پر داڑیاں رکھتے ہوئے، سروں پر ٹوپیاں رکھتے ہوئے، گلوں میں دوپٹے ڈالتے ہوئے، ہرے پگڑیاں باندھتے ہوئے، آج ہمارے مسلمان میرے بھائیوں، افسوس کے ساتھ میں اب کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا دربار ہم نے چھوڑ دیا، باباؤں کے دربار میں، مزاروں کے اوپر، درگاہوں کے اوپر جاتے ہیں، اپنے مرادیں پیش کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنے حاجتیں رکھتے ہیں، انہیں کے سامنے اپنے دعائیں مانگتے۔ کیا یہ رب کی توحید کو ماننا ہوا؟ کہاں جا رہے ہیں میرے مسلمان بھائیوں؟ آپ کہاں جا رہے ہو؟ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ آج ہمارے مسلمان درگاہ، مزاروں اور درباروں سے ہٹ کر نعوذ باللہ درختوں کے کٹوں کے طواف کرتے نظر آتے ہیں۔ آج ہماری مسلمان بہنیں اللہ رب العالمین کی توحید کا ان کے ایمان ہونا چاہیے تھا، آج وہ ہماری مسلمان بہنیں نعوذ باللہ مندروں میں جاتے ہیں، مندروں میں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ گزشتہ دنوں ایک مسلمان عورت، نعوذ باللہ، افسوس، کہاں جا رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائی؟ کہاں جا رہی ہیں ہماری مسلمان بہنیں؟ اللہ رب العالمین کی توحید کا دعویٰ کر کے آج ہم نے رب العالمین کی توحید کا اب بیڑا غرق کر دیا۔ ایک مسلمان عورت مندر کے سامنے سے گزرتی ہے، مندر کے سامنے سے گزرتے ہوئے مندر کو جو اس طرح کر کے جا رہی، اس طرح۔ میں نے کہا کیا جی آپ اللہ کا ڈر آپ کو نہیں؟ مسلمان عورت، میرے بھائیوں، لوگوں کو توحید کی طرف بلانا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم نماز پڑھ لیے، ہم صدقہ کر لیے، ہمیں روزہ رکھ لیے، ہمیں اچھے کام کر لیے۔ کیا کر رہے ہیں آپ اگر آپ نے توحید کے اوپر محنت نہیں کی؟ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ آج میرے ساتھ اٹھنے والا، میرے ساتھ بیٹھنے والا، میرے ساتھ کھیلنے والا، میرے ساتھ ہر میرے خوشی میں شامل رہنے والا میرا ساتھی شرک کے اندر مبتلا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا میں نے اپنے دوست کو توحید کا پیغام دیا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ میں سے کسی بھائی نے اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو، اپنے فرینڈ کو، اپنے سہیلی کو، اپنے ساتھی کو، کیا آپ نے توحید کا پیغام پہنچایا؟ نہیں، یہ ہمیں سوشل ورک کر رہی، لوگوں کو نماز روزے پہلے کر لیتے بعد میں نہیں، نماز روزہ صدقہ خیرات سارے بعد میں، سب سے پہلے عقیدہ توحید کی اصلاح ضروری ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم۔ آج مسلمان دنیا میں رسوا ہے، ذلیل وخوار ہے، آج دنیا کے مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، آج دنیا کے مسلمانوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہے، آج مسلمان مظلوم ہے، آج مسلمان مجبور ہے، آج مسلمان مقہور ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے رب العالمین کی توحید کو چھوڑا، رب العالمین نے ہمیں دنیا میں رسوا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ کامیابی اور کامرانی، سربلندی اگر کہیں ملے گی
تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کو سمجھنا پڑے گا. نہیں ہے کوئی معبود، نہیں کوئی عبادت کے لائق اللہ رب العالمین کے علاوہ، کوئی نہیں عبادت کے لائق. میرے بھائیو، عبادت اللہ رب العالمین کی جائے. اللہ رب العالمین کی بندگی اگر آپ نہیں کریں گے کچھ نہیں. میرے بھائیو، اگر آپ نے لوگوں کو توحید کی طرف نہیں بلایا، لوگوں کو شرک سے نہیں روکا، وہ میرا مسلمان بھائی جو کسی مزار کے سامنے جا کر سر کو جھکا رہا ہے، یہاں پر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اے اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں، یا نماز میں کھڑے ہو کر اے اللہ میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، نماز میں کہتا ہے، نماز سے باہر جاتا ہے، جا کر کسی دربار میں جا کر سر کو جھکاتا ہے، اس کو توحید کی طرف لانے کی ذمہ داری سب کی ہے. میرے بھائی یاد رکھیں، شرک میں کیا بتاؤں میرے بھائی، افسوس ہوتا ہے ہمارے مسلمانوں پر. آج ہمارے مسلمان رب العالمین کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ڈائریکٹ نہیں سنتا. مثالیں کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی جج کے پاس جانا بولے تو وکیلہ کے پاس جانا ضروری. وکیلہ کے پاس جانے کے، اور وکیلہ ہماری بات لے کے جج کے پاس جاتی ہے. ڈائریکٹ جج کے پاس جانے ہوتا کیا؟ دھابا چڑھنا بولے تو سیڑھی ہونا ضروری. سیڑھی نہیں تو دھابا چڑھنے ہوتا کیا؟ ویسا جب اللہ تعالیٰ کو سنانا بولے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو نہیں سنا سکتے. اس کے بعد سے کیا کرنا، اولیاء اللہ کو سنانا پہلے. اولیاء اللہ جاکو اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے بارے میں بولتے، اس میں اللہ ہمارے سنتا. میرے بھائی، درگاہ میں جانے کا موقع ملا. درگاہ کی دیواروں کے اندر لکھا ہوا ہے، جب تک نہ لوگے آسرا اولیاء اللہ کا. درگاہ کی اندر کی اندرونی دیواروں پر لکھا ہوا ہے، جب تک نہ لوگے آسرا اولیاء اللہ کا، سخت مشکل ہے پتہ باللہ خدا کی راہ کا. یہ اشعار میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ جب تک اولیاء اللہ کا سہارا نہیں لوگے اللہ تعالیٰ تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. میرے بھائیوں، اللہ کی طاقت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. آج ہم مسلمانوں نے نعوذ باللہ اس اللہ رب العالمین کو اندھا اور بہرا اور گونگا بنا کے رکھ دیا ہے. وہ اللہ میرے بھائیوں، حضرت یونس علیہ السلام سمندر کی گہرائی میں ہے. یہ ایک طرف سمندر کی گہرائی، یہ ایک طرف سمندر کے اندر مچھلی کے پیڑ کے اندر ہے. مچھلی کے پیڑ کے اندر کی گہرائی، وہ مچھلی کے پیڑ کے اندر سے، سمندر کی گہرائی کے اندر سے، زمین کے سمندر کے اندرونی حصے سے کس کو پکارا تھا، کیا دعا مانگی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی مسجود نہیں ہے. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی جو ہے عبادت کے لائق نہیں. اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے. اے اللہ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، میں گنہگار ہوں. کس کو پکارا تھا یونس علیہ السلام؟ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہے. کس کو پکارا تھا ایوب علیہ السلام نے؟ کسی اولیاء کو پکارا تھا، کسی بابا کو پکارا تھا، کسی ولی کو پکارا تھا؟ کس کو پکارا تھا؟ اللہ ہی کو پکارا تھا نا. یہی دعا مانگی تھی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ میرے بھائیو، اللہ کی طاقت کو سمجھنا پڑے گا. یہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اپنے شوہر کی شکایت لے کر اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو، ہمارا اللہ ہے نا دور و نزدیک کی دعاؤں کو سننے والا ہے. ہمارا اللہ ہے نا ہر ایک کی طاقت کو، ہر ایک کی کمزوری کو جاننے پہچاننے والا ہے. ہمارا اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. ہمارا اللہ ہر چیز کو سننے والا ہے. یہ اسماء صفات ہے. اللہ سمیع، اللہ سمیع، اللہ سننے والا ہے. اللہ اکبر. قد سمع اللہ قول التي
تجادل فی زوجها وتشتکی الی اللہ. اللہ اکبر. میرے بھائی اللہ رب العالمین نے کہا اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے وہ عورت آ کر اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے. قد سمع اللہ. اس عورت کی صدا کو اللہ رب العالمین نے سن لیا ہے. ہمارا اللہ بہرا نہیں ہے میرے بھائیوں، دور و نزدیک کی ہر ایک کی دعاؤں کو سننے والا ہے. آج اس اللہ کی طاقت کو سمجھنا ہے. یہ توحید کا پیغام ہر ایک تک پہنچانا ہے. آج میرے بھائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہمارے مسلمان بھائیوں کسی پر تنقید کرنا ہمارا مقصود نہیں، کسی کو برا بھلا کہنا مقصود نہیں، اولیاء اللہ کا احترام کرنا یہ سب کی ذمہ داری ہے. اولیاء اللہ نیک تھے، اولیاء اللہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا احترام کرنا سب کی ذمہ داری ہے. ان سے مانگا کبھی نہیں جا سکتا، ان کے لیے مانگا جا سکتا اللہ العالمین سے، ان کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہیں. اللہ نیک لوگ تھے، اللہ کی مغفرت فرمانا. لیکن آج ہمارے مسلمان کیا کہیں، افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں. آج ہمارے مسلمان بھائی جا کر کیا کرتے ہیں. میرا وقت بہت ختم ہو چکا ہے، ابھی اور شیئر باقی ہے. تو لہٰذا میرے بھائیوں میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ نصیحت دینا چاہتا ہوں، آپ کو میں جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے گا، اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے گا، اپنے توحید کا جائزہ لیجئے گا، اور یہاں سے اٹھ کر کے جائیں گے، یہ ارادہ کر کے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. میں غیروں تک، میرے مسلمان بھائیوں تک جو شرک میں مبتلا ہے، جو توحید سے دور ہے، انشاءاللہ میں اپنے دوستوں میں انشاءاللہ رب کی توحید کا پیغام عام کروں گا انشاءاللہ. میری بہنیں آپ یہ ارادہ کر کے جائیں انشاءاللہ. میرے اڑوس میں، میرے پڑوس میں رہنے والی میری ماں بہنیں، میرے سہیلیاں ہیں، انشاءاللہ ان تک میں اللہ رب العالمین کی توحید کا پیغام پہنچاؤں گی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے اور سننے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں، ہر خوشی میں، ہر غمی میں مولا صرف تیرے سامنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ صرف تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ ہمیں درگاہوں، مزاروں، کٹوں، چوکٹوں، درختوں کے سامنے جھکانے سے اٹھا کر کے اللہ ہمارے سروں کو تیرے سامنے جھکانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم دعا مانگتے ہیں مولا ہمارے وہ مسلمان بھائی جو تیرے توحید سے غافل ہو گئے اللہ درگاہ و مزاروں کے سامنے جا کر کے سروں کو جھکا رہے مولا، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان سارے کے سارے مسلمانوں کا اللہ توحید کے راستے پر چلنے کی طاقت عطا فرما. اے اللہ ان کے سروں کو اللہ تیرے سامنے جھکانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے اللہ سارے کے سارے مسلمانوں پر اپنے خاص رحمتوں کی بارش نازل فرما. اے اللہ جو بیمار ہے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں اور جنہوں نے دعاؤں کی درخواست نہیں کی ہے اللہ سب کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ سب کو اللہ شفا عطا فرما. اے اللہ سارے کے سارے مسلمانوں کو جب تلک کی دنیا میں باقی رکھے ہے اللہ خالص کتاب اللہ و سنت رسول اللہ رب العالمین توفیق عطا فرما. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.